الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. محترم حضرین، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہم نے بارہا سنا. وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا. غلام کا لفظ ہے لڑکا، بچہ، غلام تھا، اور وہ پہلے کہانت کیا کرتا تھا. ایک دن وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس کے پاس کھانے کی کچھ چیز تھی، یہ اسلام لانے کے بعد، اور اس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. آپ نے اسے کھا لیا. آپ کے کھانے کے بعد اس نے ذکر کیا کہ میں جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، علم نجوم وغیرہ بتانا، غیب کی باتیں بتانا جو حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، میں یہ کام کیا کرتا تھا. ولا احسن الکہانہ، حالانکہ مجھے اچھے ڈھنگ سے یہ کام بھی نہیں آتا تھا، کہانت بھی میں اچھی طرح جانتا نہیں تھا، لیکن میں کرتا تھا. پھر اس آدمی نے جس کے لیے میں نے کیا تھا اس وقت کوئی معاوضہ نہیں دیا تھا. ابھی اس نے لا کر مجھے اس کا بدلہ معاوضہ دیا، پیسہ دیا. یہ اسی پیسے کی چیز خرید کر میں نے آپ کو پیش کی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اپنا ہاتھ گلے میں ڈالا. ہاں، اور حدیث میں ہے حضرت عائشہ کے بیان میں، وقاء ما فی بطنی، ان کے پیٹ میں جو کچھ تھا سب کچھ انہوں نے قے کر دیا، نکال دیا کہ یہ حرام تھا اور میں نے حرام چیز کو لقمہ بنایا. یہ تورع، اللہ کا یہ ڈر، حرام سے بچنے کا یہ جذبہ، کھانے کے بعد قے کر دینا، جبکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی بندے نے ایسی چیز کھا لی تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے یہاں وہ پکڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا. ہم اور آپ غور کریں کہ ابوبکر صدیق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے، شریعت کی پابندی کرنے والے تھے. ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. کیا ہمارے اندر کھانے کے بعد چھوڑیے، کھانے سے پہلے آج مسلمان کہلانے والے ہم اور آپ میں وہ جذبہ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کے اس عمل میں نظر آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام کھلانے سے، اپنے جسم کو حرام لقمہ ڈالنے سے بچائیں، محفوظ کریں. کھانے سے پہلے یہ غور کرنے کا کتنا مقام ہے. آج حلال حرام کی کتنی تمیز لوگ کرتے ہیں، سود بیاج، چوری، جھوٹ، دھوکہ دے کے کمانا. یہ ایک. اس کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کردار میں یہ بھی بار بار لوگ بیان کرتے ہیں. اب ہم اس کو صرف سنتے سناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. کردار تھا کیا کہ جب وہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین، یعنی اگر دیکھا جائے آج کے اعتبار سے دنیا کے کتنے بڑے حصے پر سیدنا عمر 1/3 حصے پر حاکم کی حیثیت رکھتے تھے. لیکن ان کا معمول کیا تھا؟ درخت کے نیچے لاٹھی کو تکیہ بنا کر لیٹ رہے ہیں، پیوند لگے کپڑے پہن رہے ہیں، اور راتوں میں گشت کر رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی شخص بھوکا تو نہیں ہے، کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، رعایا میں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اور ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کسی کا کوئی معاملہ پیش آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شناخت اور پہچان بتائے بغیر ان کی مدد کی. اپنے کاندھے پر راشن اور کھانے پینے کی چیزیں لاد کر گھروں کو پہنچایا. زچگی کے معاملے میں دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، مسافر ہے، خاتون کو زچگی کا معاملہ درپیش ہے، اپنی بیوی کو لے جا کر زچگی کروائی.
اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ہی کہا کہ کاش امیر المومنین تمہاری طرح ہوتے. ہاں، یعنی عمر بن خطاب نے اپنی پہچان بتائے بغیر یہ کام کیا. کیوں کیا؟ پوچھا گیا ان سے کہ آپ راتوں کو بستر اور آرام چھوڑ کر لوگوں کی پرسش احوال کے لیے یہ در در کیوں گھومتے پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ تو ذمہ دار تھا اور تیری ماتحتی میں میرا فلاں بندہ فلاں، یہاں تک کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر فاروق سے پوچھے گا، عمر سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا. میں کیا جواب دوں گا؟ یہ احساس جواب دہی، احساس ذمہ داری کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم ذمہ دار بن گئے ہیں کسی کام کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، یہ طے ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، طے ہے. عمر فاروق کا وہ احساس ذمہ داری، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹولے. بیان تو ہم کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اگر کوئی بیان کرے تو ہم یہ کہتے ہیں تو بہت بار سن چکے ہیں، لیکن کبھی یہ غور کیا کہ ہمارے اندر اس کا کتنا پرسنٹ حصہ ہے احساس جواب دہی، احساس ذمہ داری کا، کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا. ہمارے یہاں ہر شخص ذمہ دار ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو امیر المومنین نہیں ہوں. عمر بن خطاب تھے، ابوبکر صدیق تھے، عمر بن عبدالعزیز تھے، ہاں، حضرت عثمان، حضرت علی اور دوسرے. وہ خلیفہ ہی نہیں تھے. اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں ہم جہاں جس جگہ پر ہیں کچھ نہ کچھ امور کے ذمہ دار ہیں. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، خاتون اپنے گھر شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، بیوی، کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، کوئی جماعت میں ذمہ دار ہے، کوئی کسی ادارے میں ذمہ دار ہے. جو جہاں ذمہ دار ہے، لوگ اقتدار کی خواہش اور ہوس میں تو ہیں، ان کی مخفی خواہشات، شہوات، اس کی تڑپ تو رکھتی ہے، اس کی وجہ سے جھگڑے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. آج کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ تو انتہائی گھناؤنا ہے، ہم سب اب جانتے ہیں. اس سے قطع نظر دینی نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ اقتدار کی خواہش ہم میں ہے ضرور. ہم چاہتے ہیں ہم کو لوگ سمجھیں، ہم کو بڑا مانیں، ہمیں یہ ذمہ داری مل جائے، وہ ذمہ داری، اور مل گئی یا نہ ملی تو ہمارے اندر جواب دہی کا احساس کتنا ہے. اور یہی احساس تھا. یہ تو میں نے ایک دو مثال دی. صحابہ کرام میں عام مزاج دیکھیے، سلف میں دیکھیے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، کہ وہ عہدہ لینے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. یہاں تک کہ خلیفہ، وقت کا حاکم، ان پر زور زبردستی کرتا تھا کہ تم قاضی بن جاؤ، گورنر بن جاؤ، وہ انکار کرتے تھے. اس کے لیے سزا تک بھگت لی بعض لوگوں نے، لیکن ذمہ داریاں قبول نہیں. کیوں؟ ہم نے یہ قبول کر لیا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا اس کا عشر عشیر 10% بھی ہمارے اندر یہ احساس ذمہ داری ہے؟ غور کیجئے. حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دھوکے سے لے جا کر شہید کیے گئے بیر معونہ کے واقعے میں، امیر تھے. بعض لوگ کہتے ہیں عاصم ابن ثابت امیر تھے. بہرحال جو بھی ہوں، حضرت مرثد جب مکہ سے کچھ مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے گئے، یہ واقعہ بھی ہم سنتے ہیں، تو وہاں ان کی کفر کی حالت میں ایک شناسہ خاتون تھی جس سے ان کے تعلق تھے. وہ مل گئی عناق، اور اس نے جب ان کو دیکھا، پہچانا، تو ان کو دعوت گناہ دی کہ سناٹا ہے، رات کا اندھیرا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس آرام کرو. تو انہوں نے جو جواب دیا، کہا کہ عناق، اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں. اس نے شور مچایا، لوگوں کو جمع کیا. واقعہ جو بھی ہو، بعد میں مرثد ابن ابی مرثد جب مکہ مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے شادی کر لوں کیا؟ آپ خاموش رہے. قرآن کی آیت آ گئی، الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک والی آیت. اس کے اخیر میں ہے آیت کے وحرم ذالک علی المؤمنین. سورہ نور کی آیت ابتدائی آیتوں میں ہے، دیکھیے، پڑھیے کہ یہ چیز مسلمانوں پر، زانی اور زانیہ کا، یا زانیہ سے نکاح کرنا، مشرکہ سے نکاح کرنا، یا عورت کا زانی اور مشرک مرد سے نکاح کرنا، یہ مسلمانوں پر حرام ہے. حضرت مرثد نے اس آیت کے نزول سے پہلے ہی عناق سے کہا، موقع ملا تھا، تنہائی، دعوت گناہ ملی تھی، زنا کر سکتے تھے، ہاں، اپنے عمر اور اپنے جسم کے تقاضے کو
خواہش کو پورا کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیا آج ہمارے نوجوانوں میں اس جذبے کو ہم دیکھتے ہیں، پاتے ہیں؟ یہ تو شادی سے پہلے یا بغیر شادی کے حضرت غامدیہ، حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ عنہما اور جوہینہ قبیلے کی خاتون، جن کا بخاری مسلم میں مختلف روایتوں میں واقعہ بیان ہے اور ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں، زنا ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کسی نے آ کے شکوہ شکایت مقدمہ درج نہیں کرایا، وہ خود سے آتے ہیں، ہاں اصابنی الحد اصبت الحد، اللہ کے رسول میں حد کو پار کر گیا، پہنچ گیا، مجھ کو رجم کر دیجیے، مجھ کو سزا دیجیے۔ معلوم ہے شادی شدہ زنا کرنے کی سزا اسلام میں رجم ہے، پتھروں سے مار مار کے مار ڈالنا۔ یہ جانتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر پورا واقعہ دیکھیے، غامدیہ کے واقعے میں تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع دیا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، تم نے غلطی کی، بچے نے نہیں کی، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ موقع ملا تھا، مکر سکتی تھی کہ میں نے جو کہا تھا غلط کہا تھا، بچ جاتی قاعدے سے، کیونکہ کسی نے شکایت نہیں کی تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، خود ہی کا اعتراف تھا، چلی گئیں۔ کتنا موقع ملا ہوگا، بچے کی ولادت ہوئی، جیسے ہی ولادت ہوئی 1-2 دن کے بعد پھر آ گئیں، گود میں بچہ ہے، کہا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ابھی اس بچے کی غذا تم سے جڑی ہوئی ہے، جاؤ جب بچہ اناج کھانے لگے تب آنا۔ واقعہ ہم جانتے ہیں، پھر چلی گئیں، پھر کتنا موقع ملا ہوگا، 2 سال تک مدت رضاعت ہے، وہ جتنی بھی مدت ہو وہ درج نہیں ہے حدیث میں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر آئیں، کہا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں روٹی ہے یا اناج کھا رہا ہے، اب مجھ پر حد جاری کر دیں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھیے، ایک عورت اپنے آپ کو آ کے پیش کر رہی ہے، میں نے زنا کیا ہے، مجھ کو سزا دیجیے۔ دماغ میں آتا ہے، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، ایک تو خود اعتراف کرنا اور ایک عورت کا اعتراف کرنا، اور پھر بچے کی ولادت کے بعد بھی آنا، یہ نہیں سوچنا کہ اب بچے کے لیے مجھے جینا چاہیے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔ سوچئے کون سی چیز تھی ایسی؟ 20 مثال میرے دماغ میں اور بھی کئی واقعات آ رہے ہیں، لیکن میں جو اس تمہید کے ذریعے سے جس طرف لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام میں یہ جذبہ کیوں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لینے کے بعد کسی اور بات کو دیکھتے نہیں تھے، فوراً سر جھکاتے تھے۔ اگر انہیں کوئی بات کہہ دی جائے کہ یہ بدعت ہے، فوراً چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، فوراً اس سے دور ہو جاتے تھے۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسان کرے، بولے، بیان کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں بھی ابھی رات میں ہم لوگوں نے بدعت کی رات منائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ایمان رکھنے والے وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں بتایا، صحابہ کو نہیں بتایا، اور وہ نہیں کرتے جو آپ نے بتایا اور حکم دیا ہے یہ کرو۔ وہ اللہ کے حقوق ہو، بندوں کے حقوق ہو، شریعت کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، حلال و حرام کا معاملہ ہو۔ سوال یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ان جو 2-4 واقعات کی طرف اشارہ کیا، اس تناظر میں ہم اپنے آپ کو رکھیں اور دیکھیں کہ عہد اول کے تربیت یافتہ مسلمان اور ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ قرآن حدیث مانتے تھے تو ان کا کردار کیا تھا، ہم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے؟ کون سی برائی عقیدے سے لے کر اخلاق عمل میں گھر کے اندر تک، کون سی برائی ایسی ہے جو آج ہم میں، ہمارے مسلمانوں بھائیوں میں نہیں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ کئی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ایمان و یقین کا فرق۔ میں نے ابھی سورہ ماعون پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، تمہارا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو الدین کو جھٹلاتا ہے، دین کو مانتا نہیں ہے۔ دین سے مراد یہاں قیامت کے دن کا حساب و کتاب، اس لیے مانا ہوگا روز جزا کو نہیں مانتا، یعنی علم ترا نہیں دیکھا کا مطلب نہیں پہچانا، نہیں جانا۔ تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو الدین کا انکار کرتا ہے، یہ نہیں مانتا کہ قیامت کے دن مجھے دوبارہ اٹھا کر حساب و کتاب لیا جائے گا؟ آپ اور ہم کہیں گے کہ ہم تو مانتے ہیں۔ کفار مکہ صاف صاف کہتے تھے، ہماری تو عقل میں بھی نہیں آتا، جو مر گئے ہیں، سڑ گل گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں، کیا پھر سے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ قرآن میں ان کے مختلف اقوال نقل کر کے اللہ نے رد کیا، جواب دیا، دلیل دی۔ ہم اور آپ مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد کیا ماننے کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے اندر ہے؟ ہم ماننے کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ نہیں مانتے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر مانتے تو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا ہم خیال کرتے،
ویسے ہی کم سے کم اس درجے میں نہیں, کسی درجے میں تو احتیاط ہوتا. اللہ نے آگے کہا کہ جزا کے دن کو جھٹلانے والے کو تم نے دیکھا کون ہے, اللہ نے اس کی آگے شناخت کی. فذالک الذی کہ الم ارایت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ وہی ہے. دین کو جھٹلانے والا وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, بے عزتی کرتا ہے. یتیم جس کا باپ نہیں, نابالغ بچہ یا بچی کمزور ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں. وہاں انسان کا اخلاق, بڑا آدمی آتا ہے تو ہم اور آپ سب عزت کرتے ہیں, اس کے سامنے بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑا ہے, طاقتور ہے, صاحب رسوخ ہے. آدمی کا اخلاق چھوٹے لوگوں سے سمجھ میں آتا ہے. کمزور آپ کے سامنے ہے, آپ اس کا حق ایمانداری سے ادا کریں, اس کی عزت و تکریم کریں تو مت پتہ چلے گا کہ آپ اخلاق والے ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہیں, ایمانی اخلاق ہے آپ کے اندر. جو یتیم کو دھکا دیتا ہے مطلب اس کے دل میں مروت نہیں ہے, رحم نہیں ہے, بخیل ہے, اور قرآن نے بتایا کہ وہ جزا کے دن کو جھٹلا رہا ہے. اسے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تو آخرت میں کیا اجر و ثواب ملے گا. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. ہاں, اللہ کے رسول نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ بندے کا ایک حق ہے کمزور کا, کمزور کے حق کا خیال نہیں رکھتا. ہاں, فذالک الذی یدعو ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کے کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں, ترغیب نہیں دیتا. دوسروں کو نہیں کہتا کہ یار وہ غریب ہے, اس کے گھر میں فاقہ کشی ہے, کھانے پینے کا مسئلہ ہے, کھانا کھلا دو. دوسروں کو بھی نہیں بولتا. جب دوسروں کو نہیں بولتا تو خود وہ کیا کرے گا؟ بخیل ہے, خسیس ہے, گھٹیا ہے. یہ دین کے جھٹلانے کا نتیجہ ہے. یعنی قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے حساب و کتاب دینا ہے, یہ یقین نہیں ہے, اس کو نہیں مانتا. اس کا نتیجہ ہے کہ یتیم کو دھکے دے رہا ہے کیونکہ قیامت کے دن جواب دہی کا ڈر نہیں ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. یہ انتہائی دل کی سختی, بے رحمی, بے مروتی اور بے ایمانی پر دلیل ہے کہ اگر ایک انسان ہے اور اس کے اندر ہمدردی, اگر انسان ہے تو ہمدردی ہونی چاہیے, اور ایمان ہے تو لازمی ہے کہ ہو. بھوکے کو دیکھ کر آپ کے اندر وہ نہ ہو. آج ہمارے یہاں مزاج دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے ہمارے یہاں کچھ پیشہ ور مانگنے والے ہوتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ معاشی حالت نے اچھوں کو ٹیڑھا کر رکھا ہے. اب جو واقعی غریب ہے, رزق اور روزی روٹی کمانے کے ذرائع میں ان کے یہاں کمزوری اور کمی ہے. ہم اشاروں سے, علامات سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے حالات خراب ہیں. وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا تو زیادہ حقدار ہے کہ ہم جان کر اس کو کھلائے پلائے. فی الحال وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں الدین پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ کردار ڈھلتا ہے کیسے. حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہو کر گشت لگا رہے ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے بہت امیر تھے, خلیفہ بننے کے بعد امیر نہیں رہے. باقی خلفاء کا بھی ایسے ہی معاملہ کہ جب خلافت ہے تو خود ان کے ذاتی حالات بڑے کمزور تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی پڑھیے, ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. 99 سے 101, 2-2.5 سال کا موقع ملا صرف انہیں خلافت کا, لیکن ان کے 2 سال میں, دوسرے سال میں حج زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. نظم حکومت کو کتنا زبردست چلایا اس کی تفصیل ضرور پڑھنی چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں ان کی مثال دے کے کہ وہ خلیفہ بننے سے پہلے بہت امیر تھے. شاندار لباس, خوشبو, ٹھاٹ باٹ کی زندگی. آج جو ہمارے نوجوانوں کا خواب ہوتا ہے اور اسی کو زندگی سمجھتے ہیں, ٹھاٹ باٹ کی زندگی. لیکن جیسے ہی خلیفہ بنے نا تو اب اور ٹھاٹ باٹ آ جائے گا. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے, ایک آدمی میونسپلٹی اور کارپوریشن میں چلا جائے, اسمبلی یا پارلیمنٹ میں چلا جائے تو جھوپڑے سے بلڈنگ میں دوسرے ہی سال آ جاتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے, چلو چلتا ہے. لیکن وہاں ایسا تھا کہ بلڈنگ اور کوٹھی میں رہ رہے ہیں اس زمانے کی, اور خلیفہ بننے کے بعد جھوپڑے میں آ گئے, سب کچھ بیت المال میں دے دیا, اور بیت المال سے اپنے لیے ماہانہ تنخواہ کے طور پر اتنا ہی لے رہے ہیں جتنا ان کی ضرورت ہے. اگر بچ رہا ہے تو کم کر دیا. کیا فرق ہے, کیوں فرق ہے؟ یہی الدین کا کیا جواب دوں گا اللہ کے یہاں. ذمہ دار بنا. یہ احساس جواب دہی, احساس ذمہ داری, اس کے بغیر ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگوں کے اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی ممکن ہی نہیں ہے. اور
عقیدہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت و جہنم کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان، اس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. اس لیے کوئی کافر اچھا آدمی نہیں بن سکتا جو آخرت کو نہیں مانتا. وہ دنیا دار ہوگا، دنیا کا حریص ہوگا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا اور دنیا میں سوچے گا کہ یہی موقع ہے موج مستی کا. لیکن آپ غور کیجئے کہ جو جملے میں نے کافر کے لیے کہے کہ آج مسلمانوں میں یہ جذبات نہیں ہے، ہماری نئی نسل میں یہ مزاج نہیں ہے کہ موقع ملا ہے دھوم دھام کر لیں. ہاں، موبائل ٹی وی نے ایسا کلچر گڑھ لیا کہ گھنٹوں ہم اس میں لگے رہتے ہیں، ہمارے بچے لگے رہتے ہیں، اور وہ جو تربیت کر رہے ہیں جس پر کروڑوں ڈالر ماہانہ سالانہ خرچ کیا جا رہا ہے مختلف حکومتوں کی طرف سے، ہمارے بچوں کو کارٹون کے ذریعے سے تربیت دی جا رہی ہے، ہم کو دھیان نہیں ہے. اور پھر ہمارے درمیان سے کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اسلام اور دین کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہ نتیجہ ہے، وقت نہیں رہتا اتنا لمبا، نتیجہ ہے الدین کو، جزا کے دین کو جھٹلانے کا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ حقوق العباد میں ان کی کمزوری کی دو علامت ہے کہ وہ ادا نہیں کرتے. ہاں، اور آقا فوائل للمصلین، وائل ہے، تباہی ہے، یا وائل کو یہ بھی تشریح کی کہ جہنم کی ایک وادی ہے. وائل ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی ہیں، بے نمازی کی نہیں، نمازی. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں غفلت اور سہو برتتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، خشوع خضوع نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے اس کا لحاظ نہیں ہے. آئی ہاں کووں کی طرح ٹھونک ماری بھاگ گئے، وقت کا لحاظ نہیں، جماعت ہو گئی اپنے وقت سے پڑھ لی، کئی نمازیں ملا کے پڑھ لی. ہم میں یہ بات ہے. ہاں، کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فی صلاتہم ساہون، نماز میں جو سہو نہیں کرتے، نماز میں سہو سب سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھا دی، سلام پھیر دیا، بعد میں ٹوکنے پر 2 اور پڑھائی، سجدہ سہو گیا. سہو، یہ سہو نماز میں ہوتا ہے انسانی بشری تقاضے سے. نماز سے غفلت چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوٹی بات بنا لیا. کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. سوچئے اس سورے میں کہا گیا، سورہ مبارکہ میں، نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں، میں نہیں سے، نماز سے غفلت برتتے ہیں. جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو الدین کو جھٹلاتا ہے، جزا کے دین پر یقین نہیں رکھتا، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ نہ بندوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، نہ نماز اور اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. پھر اب جب ان کے اندر دین ہے نہیں، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے ہی نہیں، تو پھر نیکیاں جو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی سب پورا کا پورا برا ہو جاتا ہے. کتنا بڑا گنڈا ہو، کتنا بڑا مشرک اور کافر یا بدعتی ہو، کچھ نیکیاں ضرور رہے گی اور اسی سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. تو اب وہ نیکیاں کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ وہ یراؤن، کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، آخرت کی جواب دہی اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے نیکی نہیں کر رہے ہیں. الذین هم یراؤن، وہ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور استعمال کی ہلکی پھلکی چھوٹی میٹھی چیز کو دینے سے روکتے ہیں. ان کی بخیلی، تنگ دلی کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ ان کے گھر چلے جائیں کہ مجھے فلاں سامان دے دیجئے، جھاڑو دے دیجئے، ہاں ڈول دے دیجئے، بالٹی اور برتن دے دیجئے، سوئی دھاگا دے دیجئے، تو وہ اس کو دینے میں بھی قباحت اور کراہت محسوس کرتے ہیں. الماعون معمولی استعمال کی چیزیں. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے بھی مفہوم کیا، لیکن عام طور سے یہی مفہوم کیا. چھوٹی چیزیں بھی دینے سے وہ روکتے ہیں. ان کی تنگ دلی کا یہ حال ہے. تو الدین کو جھٹلانے والے کا یہ نتیجہ ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ الدین کو مضبوط بنائیں. میں شروع یہاں سے کرنے والا تھا جو اب کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الدیان. الدیان اسی دین سے بنا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، دین جزا، بدلہ. اور الدیان کا معنی اسی سے ہوتا ہے بدلہ دینے والا، حساب کرنے والا، المجازی، المحاسب. کچھ لوگوں نے الدیان کے اور بھی معنی کیے ہیں کہ القہار اور بعض دوسرے معنی، لیکن مشہور معنی اور لفظ کے اعتبار سے یہی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو خوب پورا بدلہ دینے والا ہے. اللہ کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے. ایک لمبی روایت ہے، امام بخاری نے ادب مفرد میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، اور بعض دوسرے محدثین نے نقل کیا
اور عام محدثین نے اسے حسن کہا، علامہ البانی نے بھی کہا۔ وہ روایت یہ ہے کہ غور سے سنیے، اس میں کئی چیزیں ہیں، سب کی تفصیل میں نہیں بیان کر پاؤں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلغنی حدیث عن رجل سمعہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ بات پہنچی، ایک حدیث کہ اسے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مطلب وہ بھی صحابی اور یہ خود بھی صحابی ہیں، تو حدیث پتہ چل گئی ہے کہ فلاں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، حدیث پتہ چل گئی، لیکن شوق علم دیکھیے کہ ابھی ان سے سنا ہے، تو جس نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس سے جا کے سنوں، تو کہتے ہیں فاشتریت بعیرا، میں نے ایک اونٹ خریدا، ثم شددت علیہ رحلی، پھر میں نے اس پر اپنا کجاوا کسا، یعنی سامان باندھا، سفر کے لیے تیاری کی، اونٹ خریدا، اونٹ کو تیار کیا، رحلی کجاوا سفر کا سامان، توشہ زاد راہ جس کو کہتے ہیں، سفر کا توشہ، میں نے اس پر اپنا کجاوا کسا، فسرت الیہ شہرا، غور کیجئے، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول، فسرت الیہ شہرا، میں ان کی طرف ایک مہینے کی مسافت پر چلا۔ ایک حدیث سننا تھی جو سن چکے تھے، لیکن صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہے، ایک حدیث سننے کے لیے اونٹ خریدا، کجاوا کسا، ایک مہینے کی مسافت طے کی۔ آج ہمارے ہاں کتنا شوق ہے علم کا، جہالت پر لوگ نازاں ہیں، درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے تو مولوی صاحب کا کام ہے، ہم کو کیا غرض، ہاں مسجد والے کرتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اپنے بچوں کو جس طرح ہم نے موبائل کا رسیہ دل دادا بنا دیا ہے، درس قرآن درس حدیث یا قرآن و حدیث کا نہیں بناتے، بنائیے، ذمہ داری ہے۔ یہ علم کا شوق صحابہ میں جو تھا، اس بنیاد پر دین سیکھا، دین پر عمل کیا، اللہ کے معزز اور مقرب بنے، عزت پائی، دنیا میں بھی غلبہ ملا، دین سے ہی ساری عزتیں جڑی ہوئی ہیں ہماری۔ مسلمان اس سے جتنا دور ہوگا اتنا ذلیل ہوگا، یہ طے بات ہے، باتیں ہوتی رہتی ہے، دلیلیں آتی رہتی ہے۔ تو کہا کہ میں نے اپنے ایک مہینے کا سفر کیا، حتیٰ قدمت علیہ شام، یہاں تک کہ میں ان کے پاس شام پہنچ گیا، شام، مدینہ سے شام گئے، ایک مہینے کا سفر کیا اس زمانے میں۔ فَإِذَا عبداللہ ابن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ صحابی کون ہے، عبداللہ بن عنیس رضی اللہ عنہ، یہ بھی خود صحابی ہیں۔ فقال للبواب، تو بواب جو ان کا دربان تھا اس سے کہا، قل لہ جابر علی الباب، کہ حضرت عبداللہ سے کہو کہ دروازے پر جابر موجود ہیں۔ فقال، تو حضرت جابر کو جب بتایا جا کے تو انہوں نے پوچھا کہ جابر سے مراد کون، ابن عبداللہ؟ تو قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فخرج یطأ ثوبہ، غلام نے جا کے بتایا، بواب نے، دربان نے، تو تیزی سے نکلے وہ، یطأ ثوبہ، اپنے کپڑے کو لتھڑاتے ہوئے، مطلب کپڑا بھی ٹھیک نہیں کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ہیں، تو شوق میں تیزی سے نکلے۔ فاعتنقنی واعتنقتہ، تو انہوں نے مجھ سے اور میں نے ان سے معانقہ کیا، گلے لگے۔ فقلت، دیکھیے مسلمان باہر سے آ رہا ہے تو گلے لگا جائے، باہر سے آنے والے مسلمانوں سے معانقہ کرنا ہے، سنت ہے، ہمارے یہاں عید پہ لوگ کرتے ہیں، سنت نہیں ہے، باہر سے کوئی آئے تو ٹھیک ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، حدیثاً بلغنی عنک، ایک حدیث ہے جو آپ کی طرف سے مجھے پہنچی ہے، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القصاص، جسے آپ نے قصاص کے بارے میں، یعنی قیامت کے دن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بدلہ دیے جانے کے سلسلے میں آپ نے سنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، قصاص کا معنی یہ ہوتا ہے۔ فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعہ، جملہ سنیے حضرت جابر کا، جب میں نے سنا کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قصاص کے سلسلے میں، تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اس کو سننے سے پہلے تمہاری موت ہو جائے یا میری موت ہو جائے، تو تمہاری یا میری موت ہو اس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ آپ سے آ کے براہ راست وہ حدیث سن لو۔ تب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عنیس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اور کہا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامت او قال العباد، کہ قیامت کے دن لوگ عباد کو، عباد کا لفظ ہے یا ناس کا لفظ ہے، راوی کو شک ہوا، دیکھیے یہ محدثین کی ایمانداری تھی کہ اپنے الناس کہا یا العباد، مجھے شک ہو گیا تو واضح کر دیا کہ قیامت کے دن لوگ یا بندے اکٹھا کیے جائیں گے، کیسے؟ عراتن غرلن بہمن، عراتن عاریہ کی جمع، ننگے بدن، کپڑے پر، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، غرلن
غیر مختون جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ختنہ کیے بغیر. بہمن بہیمہ جانور کو, گونگے کو اب ہم کہتے ہیں, یہاں مراد ہے کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا, یعنی تہی دامن, ہاتھ میں پیر میں بینک بیلنس میں کچھ بھی نہیں, کوئی پراپرٹی نہیں, کچھ نہیں ہوگا. آدمی بالکل خالی ہاتھ ہوگا, خالی دامن ہوگا. قلنا وما بہمن, تو ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہمن کا کیا مطلب, تو آپ نے کہا لیس معہم شیء, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس, یہ سارے لوگ وہ ہوں گے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی. ثم ینادی بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قربہ, پھر انہیں پکارا جائے گا, پکارے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوگی, جسے اس ندا کو, پکار کو وہ شخص جو دور ہے ویسے ہی سنے گا جیسے قریب کا آدمی سنتا ہے. ہمارے یہاں کتنا بھی مائک سسٹم ہو فیل ہو جاتا ہے. میدان محشر میں کتنے لوگ ہوں گے, آج کی دنیا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سارے لوگ سوچئے, لیکن اللہ کی طرف سے جو ندا ہوگی پوری دنیا کے لوگ دور نزدیک کے یکساں طور پر سنیں گے. اللہ کہے گا کیا, انا الملک انا الدیان, میں ہوں بادشاہ, میں ہوں الدیان, خوب اچھی طریقے سے پورا بدلہ دینے والا, حساب کرنے والا, اور جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا, وہ ظالم ہے تو ظلم کا بدلہ, نیک ہے تو نیکی کی جزا, میں الدیان ہوں. یہ مضمون صحیح بخاری اور مسلم میں اس طریقے سے بھی ہے, یعنی الگ ڈھنگ سے, جو قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں پوری زمین ہوگی, والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ, یہ آیت ہے کہ سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. بخاری مسلم میں ہے کہ سارے آسمان اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹے گا قیامت کے دن, زمین کو مٹھی میں لے گا اور کہے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ. این ملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبابرہ, ظالم و جابر لوگ کہاں ہیں؟ آج صرف میرا حکم چلے گا. اللہ رب العالمین کی شان, عظمت, کبریائی کا اندازہ لگائیے, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا, اس کو یاد کرتے ہیں, تازہ کرتے ہیں. یہ اگر ہم عقیدے سے پڑھیں گے تو ہماری اصلاح کرنے والی چیز ہے. ہاں, مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں, یوم دین کا مالک وہی الدیان ہے, جزا اور حساب کرنے والا. شاید بعد میں موقع نہ ملے, میرے پاس قیامت کے منظر کی کئی باتیں تھیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے, صرف اسی کو پورا کر کے بات کو اختتام پہ پہنچائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جو حساب و کتاب لے گا, اس میں الدیان اس کے نام کا تقاضا ہے, اور اس پر ایمان لانا, جیسا کہ میں نے واقعات کی روشنی میں کچھ اشارہ کیا, اس پر ایمان لانا ہماری تربیت کرتا ہے. یہ میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں. کیا اثر پڑے گا اگر ہم اللہ کو الدیان مانتے ہیں, اس کے نام پر ہے نا حدیث میں کہ اللہ کے 99 نام ہیں, جو اسے یاد کرے گا جنت میں جائے گا, 100 میں سے ایک کم, 99. تو یاد کرے گا مطلب کیا؟ ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان ناموں کو صرف دہرانا, اللہ, الرحمن, الرحیم, المؤمن, المہیمن, العزیز, الجبار, القدوس, الملک, اس طرح صرف بولنا, یہ صرف مراد نہیں ہے. یاد کر لینا یہ صرف مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اسے ماننا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا. یہ اہم ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں اور 99 مرتبہ اللہ کا نام بول دے جنت مل جائے گی. اور آج کل ایسے ہی شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے کہ ایک طرف لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی بھی کرتے ہیں, دین کو سیکھنے کا کوئی وہی معاملہ نہیں ہے, نہ فرائض ادا کرتے ہیں, نہ حقوق العباد کا لحاظ کرتے ہیں, حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے, لوگوں کا حق مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کر لیں گے جنت مل جائے گی. بہت بڑا فریب ہے, دھوکہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نام پر ایمان یا اس پر جنت ملنے کی جو بات ہے, اور قرآن و حدیث میں جو ناموں کا ذکر ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. اور جب اب مانا کہ الدیان ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس نے برے کو برا اور اچھے کو اچھا بدلہ نہیں دیا تو اللہ الدیان نہیں ہے, اللہ کے اندر خامی ہو جائے گی. لیکن اللہ خامی سے پاک ہے. تو ظالم کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے. اس سے ہماری زندگی کے بہت سے مسئلے جڑے ہوئے ہیں. یہ الدیان صرف پر غور کیجئے, ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, زیادہ ہو گیا. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ تربیت کا سامان. جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ بدلہ لے گا, تو جیسے عمر فاروق, ابو بکر صدیق اور صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم سے کردار ڈھلا
کہ اس احساس نے ان کو درست بنا دیا, انصاف کرنے والا بنا دیا کہ ہم ظلم کریں گے, گناہ کریں گے تو اللہ پکڑے گا, چھوڑے گا نہیں. جنت کی بشارتیں ملنے کے بعد بھی روتے ہیں. عمر فاروق کو کتنی مرتبہ ملی جنت کی بشارت, کہاں کہاں پر. لیکن حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں, صاحب سر رسول سے, رازدار رسول سے, کہ بتاؤ ایمانداری سے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے منافقین کی فہرست میں میرا نام بھی تو نہیں بتایا. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ ندا ہو کہ اللہ نے سارے لوگوں کو بخش دیا سوائے ایک آدمی کے, تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک میں تو نہیں ہوں. ہم اور آپ کہاں ہیں, گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, مکھی ہمارے چہرے سے گزر گئی. ان کو جنت کی بشارتیں ملی اور اللہ کا ڈر, خوف. کیوں؟ وہ یہ ایمان رکھتے تھے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایسی بہت سی چیزیں اس میں سے الدیان. اگر ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر کے بچ جائیں گے, بڑے ہوشیار ہیں, ہم کسی کا حق ہڑپ کرنے کے بعد جو ہے اپنے بچوں کی زندگی کی تعمیر کر رہے ہیں, بہت بڑی بھول میں ہے. الدیان, اللہ کو الدیان نہیں مانا آپ نے. دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ کسی غلط کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوا. کانٹا بونے والے کے پیڑ میں کبھی پھل نہیں لگتا. لیکن اللہ سے یہ امید کرتے ہو کہ آپ برا کام کرو گے اور ترقی کرو گے, پک پھنی میں چوری کرو گے, سودی لین دین کرو گے, بھائی بہن اور بیٹی کا حق مارو گے, بھائی کا حق مارو گے, سازش کرو گے, جھوٹ بولو گے اور ترقی کر لو گے. نہیں ہو سکتا. دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, الدیان کو دے سکتے ہیں کیا؟ دنیا میں کسی کو کچھ دن کے لیے چھوٹ ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں. یہ اللہ کی سنت ہے. فرعون کو فوراً نہیں پکڑا, ابو جہل کو فوراً عذاب نہیں آیا, موقع دیا, ایک ڈھیل دی, ان کو بھی, ان پر بھی حجت پوری کی, انبیاء کو بھیجا, دلیلیں پیش کی, سمجھایا, تذکیر کی, سرداری دی, دنیا دی, دولت دی, سب دیا, پھر بھی نہیں مانے. تب دیانیت نے ان کو گرفت میں لیا. دھوکہ مت کھائیے. تو ہماری تربیت ہم کو پہلے یہ دماغ میں رکھ کہ جو کر رہے ہیں تنہائی میں کر رہے ہیں, گھر کے اندھیرے میں کر رہے ہیں, گھر کی تنہائی میں, کسی سے چھپ کر, اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہے. وہ علیم ہے, خبیر ہے, سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے. اور جب جانتا ہے تو اس کا مطلب صرف جانتا ہی نہیں ہے. آپ اور ہم غلط کہہ رہے ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں, پڑھاتے ہیں درس میں, کہ جب ایک بیٹا, باپ اپنے بیٹے کو یا استاد اپنے طالب کو کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے, تو یہاں صرف یہ خبر دینا مقصود نہیں ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ دھمکی ہے, ہاں, کہ دیکھ رہا ہوں تو تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں پر تمہاری گرفت کروں گا. ایسے ہی اللہ رب العالمین جب قرآن میں کہتا ہے کہ واللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز پر گواہ ہے, ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, تمہارے سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے, وہ علیم ہے, خبیر ہے, وہ الدیان. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, تو تم اس بھول چوک میں مت رہو کہ لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو. اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے, وہ الدیان ہے, بدلہ دے گا. تو ایک تو ہمارے اپنے طور سے ہمارے اندر یہ جذبہ ابھرے گا کہ ہم کسی یتیم کو, غریب کو, مسکین کو ستائیں گے, کسی کا حق ماریں گے, تو وہ لے نہ سکے اپنا حق الگ بات ہے, اللہ ضرور لے گا. اور دوسرے, اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے, اس انعام پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تسلی ملتی ہے کہ اگر کوئی ہماری مسجد کو توڑ کے مندر بنا لیا, اس کی عدالت, اس کی ایجنسی, اس کی پولیس, اس کی حکومت تو سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, کر لیا. کوئی پوری بستی کو کھنڈر میں تبدیل کر دیتا ہے. نتن یاہو اور اس کی فوج نے غزہ کو قبرستان بنا دیا, ملبوں کا ڈھیر بنا دیا, کسی کو نہیں چھوڑا, کوئی مروت, کوئی انسانیت نہیں, اور اس کے باوجود حقوق انسانی کے ٹھیکیدار, اور وہ جواب دیں تو وہ دہشت گرد. پوری دنیا, مہذب دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی بھی جنگ کے بادل چھٹے نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ جاری ہے مسئلہ, اور خوف و دہشت. اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے عالمی طاقتیں, امریکہ اور اسرائیل. سمندر میں گیس کے ذخیرے نکلنے والے ہیں دنیا. تو کیا سمجھ رہے بچ جائیں گے؟ ہمارے یہاں بے گناہوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا, دکانوں پر چلا رہے ہیں. مسلمانوں کی معیشت کو چن چن کر ان کے سورس آف انکم, وسائل آمدنی کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بے روزگار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ ان کے مدرسے چلیں, نہ ان کی مسجدیں بچیں. وقف بل پر بحث چل رہی ہے اور یہ الجھایا جا رہا ہے ہندو مسلم کے بنیاد پر, اور بہت سارے اس کے مقاصد ہیں, وہ سب میں بحث نہیں کرتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہر چیز خطرے میں ہے اور ہو رہی ہے, ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. مسلمان شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے, ارے اللہ تعالیٰ تو دعا سن نہیں رہا ہے. اللہ دعا سنتا ہے,
لیکن کن کی سنتا ہے قرآن حدیث میں بتایا ہے، کن کی دعا قبول نہیں کیا یہ بھی بتایا ہے۔ شرک اور بدعت کرو گے، اللہ کے عذاب کو، اس کے غصے کو بھڑکاؤ گے اور مدد کی امید کرو گے۔ اللہ کہتا ہے سودی لین دین نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دو، قرآن میں کہا ہے۔ ہم سودی لین دین کر کے جنگ کے لیے اللہ کے اعلان کریں اور پھر امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہمارے سامنے سزا دے دے گا؟ ہم بدعت کو بدعت نہ مانیں، اس کو دین بتانے کی کوشش کریں، جو صحیح بات بتاتا ہے اس کو گالی دیں، نبی کے دین کی مخالفت کریں، سنتوں کو جان بوجھ کر پامال کریں، حرام حلال کی تمیز نہ کریں، تو یہ دیان کی دیانیت کے خلاف ہوگا کہ ایسا آدمی جو غلط کام کر رہا ہے وہ ترقی کیسے کرے گا؟ قرآن حدیث نے بتایا کہ آپ کی ترقی، آپ کا غلبہ، آپ کا اقتدار اور عزت جو ہے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ اور رسول کے دین سے جتنا جڑو گے اتنی عزت ملے گی، یہ طے ہے، اور جتنا کٹو گے ذلیل ہوگے یہ بھی طے ہے۔ یہ دیان کی دیانیت ہے، اور یہ دیان ماننے کا فائدہ اور بھی کئی ہوگا، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہوں گے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آج وہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کی اس میں حکمت مصلحت ہے، ہماری بھی آزمائش اور امتحان ہے، اس کی بھی آزمائش اور امتحان ہے، اس کا گڑا پاپ کا بھر رہا ہے، بچے گا نہیں وہ اگر توبہ نہیں کی اس نے۔ تو یہ ہم کو تسلی ملتی ہے، کسی مظلوم کو، الدیان کو الدیان ماننے سے تسلی ملے گی کہ آج ہم طاقت نہیں رکھتے لیکن یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، بچے گا نہیں، اور ہم مظلوم ہیں تو اللہ تعالی ہم کو اس کا اجر ثواب دے گا۔ میں بات کو پوری کروں، یہ روایت تھوڑی سی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، لوگ ننگے تہی دامن غیر مختون آئیں گے اور اللہ کہے گا انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ، حقیقی بادشاہ، الدیان ہوں، خوب بدلہ دینے والا، ولا ينبغي لأحد۔ اگلا جملہ نقل کیجئے، قرآن کی کئی آیتیں میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ قیامت کے دن ہر نفس کو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کمی بیشی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ جو ہے حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ وہ جو مفلس والی حدیث ہے، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گالی دی ہے، غیبت کی ہے، ہر حقدار آئے گا اور کہے گا کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، پیسہ دولت تو ہوگی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیوں کو لے کر مظلوم کی کے نامہ اعمال میں ڈالے گا، ختم ہو جائے گی تو ظالم کے مظلوم کے نامہ اعمال کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالے گا۔ اس کا ذکر یہ آگے کے الفاظ میں آ رہا ہے دوسری جگہ پر، دوسرے طور پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لأحد من اہل النار ان يدخل النار وله عند احد من اہل الجنة حق۔ اللہ یہ کہے گا کہ میں دیان ہوں، تو اب کسی بھی انسان کے لیے جو جہنمی ہے، کسی جہنمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل جنت کا کوئی حق اس پر عائد ہوتا ہو اور وہ چلا جائے جہنم میں، حتیٰ اقصہ امن ہو، یہاں تک کہ اس کا بدلہ میں اسے دلا نہ دوں۔ ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے، ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے۔ جہنمی آدمی نے جنتی پر ظلم کیا تھا، حق مارا تھا، گالی دی تھی، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی۔ یہاں رک کے ایک جملہ یاد دلاؤں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری جو برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے دنیا میں، کیوں کرتا ہے؟ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ہمیں وہ چیز دے گا جو ہمارا سگا باپ، بھائی، بیٹا، بہن نہیں دیں گے، اس کی نیکیاں ہمیں ملے گی۔ تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن آدمی سوچے گا کہ یار کاش میری اور بھی لوگ غیبت کی ہوتے تو مجھے اور نیکیاں مل جاتی۔ تو غیبت کرنے والا آپ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے، وہ جو نماز روزہ کر رہا ہے آپ کے لیے کر رہا ہے۔ تو کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جا پائے گا یہاں تک کہ اس کو قصاص نہ دیا جائے۔ ہاں، وَلَأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ کہہ رہے ہیں وَلَأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ عِندَهُ حَقٌّ حَتَّى أُقِصَّهُ مِنْهُ، اور کسی اہل نار جہنمی کا کوئی حق کسی جنتی پر ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اس کو اس کا بدلہ نہ دلا دوں۔ حتی اللطمہ، یہاں تک کہ ایک تماچا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے ظلماً کسی کو ایک تماچا مارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہے گا کہ وہ تماچے کا بدلہ بھی دلائے بغیر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے سوال کیا جب اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ وہ تو ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، بہمن تہی دامن ہوں گے، تو فقلنا کیف وانما نأتی اللہ عز وجل عراتا غرلا بہمن، یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اللہ کے پاس ننگے بدن، غیر مختون اور خالی ہاتھ جائیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا قالا بالحسنات والسیئات، تو جہنمی اور جنت کا لین دین کیسے ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے سے۔
حسنات اور برائیاں، جو جس کی تفصیل وہ اس حدیث میں نے بیان کی، اشارہ کیا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، معافی چاہتا ہوں، کہ اگر نیک انسان نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، ہاں مجھ پر میری غیبت کی ہے، تو میں جاؤں گا اللہ سے کہوں گا اس نے میری غیبت کی تھی، تو میرے حق کے برابر اس کے نامہ اعمال سے نیکی مجھے مل جائے گی۔ پھر دوسرا آئے گا، گالی دی تھی، میرا مال ہڑپا تھا، بہن آئے گی، میرا مال پہ قبضہ کیا تھا، تو ٹھیک ہے، اس کے حق کے برابر اس کی نماز روزے کی جو نیکیاں رہے گی، نماز روزے والا رہے گا وہ، لیکن حق مارا رہے گا تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ پھر بھی لوگ آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، تو جو آئے گا اب اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال، بہت نماز روزہ کیا ہوگا، فضائل پہ عمل کیا ہوگا، لیکن گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اب نیکیاں نہیں بچی، برائیاں ہی برائیاں ہو گئی۔ تو بالحسنات والسیئات زاد الحاکم، امام حاکم نے اس روایت کو پڑھنے کے بعد، اس روایت میں یہ جملہ آگے ذکر کیا کہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، اور ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، آج کے دن ہر انسان کو، ہر نفس کو اس نے جو کچھ کیا، بما کسبت، جو کرتوت کیا، کام کیا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، لا ظلم الیوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ عدل ہے، اللہ الدیان ہے، تو پورا پورا بدلہ دے گا۔ قرآن میں ایسی بے شمار، میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں قیامت سے متعلق ایسی متعدد آیتیں میں نے درج کی تھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر نیکی ہو تو وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی ہو تو وہ بھی دیکھے گا۔ ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے، اس یقین پر اپنی تربیت کرنا چاہیے کہ اللہ الدیان ہے، جزا دے گا، ظلم کریں یا نیکیاں کریں بدلہ ملنے والا ہے۔ اور موجودہ حالات میں اس کی اور ضرورت ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہیں، ظالم لوگ دندنا رہے ہیں، تو آدمی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، کوئی ٹرمپ نہیں چلا رہا ہے، کوئی سپر پاور نہیں چلا رہا ہے، یہ وقت کے فرعون ہیں، ہو سکتے ہیں اللہ کے کن سے تباہ ہو جائیں گے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، اور یہی یقین ہماری طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا فی القرآن المجید والفرقان المجید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔